اللہ کا ذکر اختیار کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے جو سب سے بڑی نعمت اور انسان کو فائدہ جو حاصل ہے کہ ذکر کی برکت سے ذکر کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان کی جتنے بھی برے جذبات ہیں وہ سارے کے سارے اچھے جذبات بن جاتے ہیں. برائیاں اس کی جو ہے وہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ جو نیکیاں ہیں، اچھی عادات ہیں، اچھی ہیبٹس ہیں، وہ اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہیں. کنسلٹیشنز آپ یہ دیکھیں اکثر کوئی بات پیش آئے تو آدمی مشورہ کرتا ہے، کسی سے ضرور کرتا ہے. گھر میں کر لے گا مشورہ، باہر ہی کر لے گا، کسی دوست سے کر لے گا، کسی ساتھی سے کر لے گا. کچھ نہیں کھڑے اگر لائن میں بھی کھڑے ہیں کوئی کسی معاملے میں تو اگلے والے سے مشورہ کر لے گا، یار یہ کر رہے ہو تم آگے آ رہے ہو یا تم پیچھے آ رہے ہو. اتنی زندگی کے اندر اہم ہے یہ مشورہ ہمارا اور اس کی بہت ہی زیادہ فوائد ہیں. بہت ہی اہم چیز ہے مشورے میں، اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے. لیکن اس وقت جب اس کو اس طریقے سے اور اس نیت سے کی جائے کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے تو پھر اس کا بہت فائدہ ہے. مشورہ دینا بھی اور مشورہ لینا. اب دو چیزیں ذمہ داری ہیں. ایک تو یہ کہ اس حدیث کے روح سے مشورہ لیتے پہلے یہ سوچو کہ یہ آدمی اس کے اہل ہے کہ اس سے مشورہ جب لینا ہو ہمیشہ ایک ایسے انسان سے جو سلجھا ہوا ہو، امانت دار ہو اور جو جانتا ہو کہ آپ کو دے دے گا، سلجھا انسان ہو، عقل رکھتا ہو. اس میں آگے اصل معیار بتایا جائے گا اس حدیث میں جو میں بتاؤں گا آپ کہ اس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہونا چاہیے. یعنی کیسا کہ جس طرح ابو حشیم نے کیا مانگا تھا، کس سے مشورہ مانگا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا. تو اس درجے پر ہے کہ جب بھی کوئی مشورے کی ضرورت پڑے تو کسی اللہ والے سے، کسی نیک انسان کی طرف آدمی رجوع کرے اور اس سے جا کے اپنا مشورہ لے. آپ جب مشورہ دیں گے تو ایک چیز کا خیال رکھیں، یا آپ کسی اپنے دوست کو دے رہے ہیں، کسی سہیلی کو دے رہی ہے کوئی عورت، ایک کس مسئلے اس پر سب سے پہلے اپنے تجزیہ کرے کیا میں اس قابل ہوں کہ اس کا مشورہ دے سکوں. بعض لوگ پھوتی ہوتے ہیں نا، میرے پاس مشورہ ہے، اس نے مشورہ ضروری ٹھکانا ہے. نہیں جی نہیں، چھوڑو، یہ کیا کرنا ہے، اس کو ایسے کر دو، اس کو ویسا کر دو. خبردار، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. جو غلط مشورہ دیتا ہے کسی کو بے انتہا سخت گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس کو نقصان ہوتا ہے، جتنا وہ نقصان ہوگا یا اس کو گناہ ہوگا اس معاملے کے اندر، سارا کا سارا اس کے سر پہ پڑتا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بھی مشورہ لینا ہے تو آدمی سلیکٹ کریں، کچھ آدمی کو جس سے پوچھیں. نمبر 2، اور آپ نے دینا ہے مشورہ کسی کو تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں. ہے تو کریں، نہیں تو نہیں کریں. اب تیسری بات جس حدیث میں بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا جی آپ سلیکٹ کر دیں، میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں کون سا اچھا اس میں وہ مجھے آپ دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹینڈرڈ قائم کیا تھا اس کا، غلام کا کیا تھا؟ مجھے بولو ذرا. پڑھتے تو نماز، شرماتے کیوں؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا اس کو کہ یہ بہت طاقتور ہے جی، فلاں ہے، یہ لے لو، فلاں لے لو. ایک بات کہی کہ کیا ہے، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو یہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ الحمدللہ جب بھی کوئی مشورہ دیں کسی کام کا، کوئی آپ سے پوچھنے والا ہو یا آپ نے مشورہ دینا ہے تو اس مشورے میں سب سے پہلی چیز کیا ہو کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہو. بولو سبحان اللہ.